ابھی آتے ہیں اگلے موضوع پہ. کل پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ اس وقت لگ رہا تھا ہوا کہ جب ٹکٹ چلے کہ صوبے کے سی ایم سے رابطہ نہیں ہو رہا, سٹنگ سی ایم سے رابطہ نہیں ہو رہا. وہ کوئی 3-3:30 بجے پہ رات واپس آئے اور ان کے بھائی نے پھر ٹویٹ کی کہ اچھا اس دوران ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل پہلے تھے, عمر ایوب صاحب تو نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بلایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے میٹنگ کے بہانے, اب ان کو وہاں رکھ لیا گیا ہے اور سب کے نمبر بند ہیں اور ہم تو صبح عدالت جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ معاملہ ہوتا رہا, سب کے بیانات اس طرح کے آتے رہے. 3:30 بجے وہ آ گئے تو اس کے بعد ان کے بھائی نے ٹویٹ کیا کہ الحمدللہ ہمارا رابطہ ہو گیا. وہ ایک بہت اہم میٹنگ میں تھے, وہ امن و امان کے لحاظ سے جو اجلاس تھا نا اس میں تھے. تو ایسی لا کی میٹنگ میں, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. اچھا آرڈر بھی تھا اس میں, آرڈر بھی تھا اس میں, وہ میٹنگ تھی. اچھا ابھی میں اس میں علی امین گنڈاپور صاحب آرڈر کی میٹنگ تھی اور لا کی میٹنگ تھی, تو اس میں مصروف تھے 7-8 گھنٹے. تو یہ مکروہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جناب وہ تو غائب ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا عمران ریاض صاحب جو ہیں ہمارے دوست, ان کی بات ہوئی علی امین گنڈاپور صاحب سے, تو انہوں نے, میں کوئکلی بتایا تھا, تو وہ کوٹ ان کوٹ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ جی میٹنگ کیا آپ کا اسکواڈ کہا تھا, تو علی امین صاحب نے کہا کہ میں اپنا اسکواڈ کے پی ہاؤس میں چھوڑ کے گیا تھا. جس سے ایک سوال ویسے اٹھتا ہے کہ اسکواڈ والوں کے فون نمبر ہی بنتے ہیں. اب اسکواڈ والے تو کے پی ہاؤس میں چھوڑ کے گئے تھے, وہ تو ان کے فون کیسے بند ہو گئے پتہ نہیں. میٹنگ کہاں ہوئی, میٹنگ فاٹا ہاؤس میں, چیمبر بڑے اسٹرانگ تھے وہاں تک جا رہے تھے. اچھا ٹھیک, میٹنگ ہوئی فاٹا ہاؤس میں, ہنگامی میٹنگ تھی, گورنمنٹ نے کال کیا تھا میٹنگ, لیکن میٹنگ میں کوئی سیاسی لوگ نہیں تھے. تو کون لوگ تھے پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا پر جو لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ تھے. میٹنگ کی آپ کی جانب سے کون تھا, انہوں نے کہا میں اکیلا تھا. دوسری جانب سے بہت سارے لوگ تھے, سیریز آف میٹنگز ہو رہی تھی, لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوئی, جلسے میں والی تقریر پہ بات ہوئی, پی ٹی آئی کی سیاست اور گلے شکووں پر بات ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سب پتا تھا کہ میٹنگ جب میں کر رہا تھا تب مجھے معلوم تھا کہ باہر کیا خبریں چل رہی ہیں اور میں ٹی وی چینل بدل کر دیکھ رہا تھا کہ کیا خبریں چل رہی ہیں. تو آئی ایم سرپرائز کہ انہوں نے فون اٹھا کے بول کے نہیں دیا کہ بھائی کیا چل رہا ہو یار, میں ادھر میٹنگ کر رہا ہوں, تم لوگ کہہ رہے ہو میں غائب ہو گیا ہوں, کیا کر رہے ہو, پتہ نہیں. فون کہاں ہے, فون باہر رکھوایا ہوگا سر, مجھے کیا یار, مجھے کیا معلوم ہے, مجھ سے نہ پوچھے نا یار, سوال میں نے پوچھنے یار, کمال. تو یہ ہوا. اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے عباسی صاحب؟ لیکن میرے لیے سرپرائزنگ بات یہ کہ آج علی امین گنڈاپور پورا دن سامنے نہیں آیا, ورنہ تو اس طرح کی چیز پر اگر رومرز ہوتے, افواہیں ہوتی, وہ بڑے دبنگ طریقے سے آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے تھے. ہاں, آج اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا, ہنگامی سخت ترین تقریریں کی گئیں, سخت ترین ایک اس میں قرارداد منظور کی گئی ان کے رول کے اوپر کہ یہ رول سیاست کے اندر جن لوگوں کا رول ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کچھ کیا گیا, لیکن علی امین گنڈاپور میری نظر سے نہیں گزرے کہ اسمبلی کے اجلاس میں آئے ہوں, کوئی پریس ٹاک کی ہو. سو آ کے تو بڑے آسانی سے وہ خود ان چیزوں کو ڈسپیل کر سکتے ہیں, خود بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو جن لوگوں سے میٹنگ ہے اور ادھر کی انفارمیشن جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور آپ ان کی گفتگو سنے ہیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں جناب ہاں ادھر ہی تھے, پیٹیز کھا رہے تھے, اور اشاروں کے ناتوں میں آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ گئے نہیں تھے, بلائے گئے تھے اور رکھے گئے تھے وہاں پر. تو انفارمیشن تو فی الحال جو مارکیٹ میں وہ یہی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پھر اسپن بھی دی جاتی ہے. ظاہر ہے یہ اسپن, مجھے تو اسپن ہی لگ رہی ہے جو علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا, کیونکہ آج جب پارٹی کی میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ میں لا اینڈ آرڈر کے اجلاس کے لیے گیا تھا. یہ بات انہوں نے پشاور میں بیٹھے سلمان احمد رائے صاحب نے بھی یہی کہا, ہاں جی, اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگ تھی اور اس میں تقریر کے حوالے سے یہ بات ہوئی, ساری بات, تشویش کی کوئی بات, پھر انہوں نے کہا یہی سمجھے, کوئی تشویش کی بات نہیں. تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ اگر لگ رہا ہے کہ گئے وہاں تھے, معاملہ کچھ اور تھا. دیکھیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو لگیں گے اگلے کوئی 48 گھنٹے لگیں گے. ایک تو چیز ہے نا جو آپ نے بتا دی, ظاہر ہے وہ کاشف نے جس طرح کا, اس میں کاشف نے بتا دیا, میں نے نہیں بتایا. نہیں, آپ نے عمران کی بتائی, کاشف نے بتا دیا. دیکھیں سب کو ہی پتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہوگا, کیا چیزیں ہوئیں, وہ تو آبویس ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو آج کے پی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں وہ بڑی اگریسو ہوئی ہیں اور وہ بڑی مختلف ہیں اس پریس ریلیز سے. جی بالکل ایسے. اب علی امین گنڈاپور نے جو تقریر بھی کی ہے نا, دیکھیں ان کا بھی ایک جینوئن پرابلم اس وقت تحریک انصاف کا کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کیا جینوئن پرابلم ہے جیسے علی کا, وہ ان کا یہ ہے کہ ان کا کانسٹیٹوئنسی پریشر بالکل اور ہے, اور ان کو جو پریکٹیکل پالیٹکس ہے یا جو اس وقت ایک سمجھیے کہ جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہے,
عمران جو خان ان کی ڈیمانڈ ہے وہ کچھ عمران خان کی اور وہ ڈیمانڈ اسٹریچ ہو رہے ہیں تینوں عمران چیزوں کے خان بیچ۔ کی ڈیمانڈ ان کی کانسٹیچوئنسی ڈیمانڈ ہے ہاں۔ عمران خان کو اپنے مختلف اگر عمران خان کی خواہش اور ہو ان کی کانسٹیچوئنسی کی خواہش اور ہونا تو پھر تو آسان ہے مینیج کرنا وہ پھر اپنی کانسٹیچوئنسی کے ساتھ جائیں گے رائٹ ناؤ دا پرابلم از کہ عمران خان تو ایکچولی لوگوں کا سینٹیمنٹ ہی بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو کانسٹیچوئنسی پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ پرابلم ایک یونیورسل ہے اور اس کی وجہ سے وہ اگریسو تقریریں ان کو کرنی پڑتی ہیں اگریسو بیان دینا پڑتا ہے اس کا ریئیکشن سارا وہ بھی ان کو پھر سہنا پڑتا ہے ظاہر ہے لوگوں نے تو ہر بندے نے ویسے تو پی ٹی آئی کے اب تو ہزاروں لوگ ہیں نا جنہوں نے سہا ہے بٹ آبویسلی جب جتنی آپ ہائر پوسٹ پہ ہوں گے جتنی آپ آپ کا عہدہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے اوپر پریشر ہوگا سو علی امین گنڈاپور ٹو بی فیئر ود ہم ہی از ان اے ویری کریٹیکل پوزیشن وہ اس سے پیچھے اگر ہٹے ان کی پالیٹکس اپنے لوگ گالیاں دیں گے اپنے لوگ گالیاں دیں گے پالیٹکس ان کی بڑی افیکٹ ہوگی وہ اس سے آگے جاتے ہیں تو ان کو پھر جو ہے وہ دوسری طرف سے پریشر آ جاتا ہے وہ اور خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ ویسی ہی تقریر کریں جیسے انہوں نے کی خان صاحب نے اپنی ساری جو پالیٹکس ہے نا کبھی لوگوں کے سینٹیمنٹ سے دور نہیں رکھی عمران خان کے ایک بڑی آئی وڈ سے کہ ان کی دیکھیں نا کبھی آپ نے سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ترجمانوں کی میٹنگ لی ہو یا میڈیا کے اوپر جو ہے انہوں نے کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہو یا خان صاحب پوچھتے ہیں یار کیا موڈ ہے خان صاحب تو بالکل پبلک سینٹیمنٹ سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے پاپولر پالیٹکس کے اوپر ان کا بلیو ہے ہی بلیوز آن کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کی سائڈ پہ رہنی چاہیے اور تھوڑی سی بھی چیز ادھر ادھر ہو جائے ہی از ویری وہ اس کے اوپر نیریٹو میکنگ میں تو عمران خان سے بڑا آدمی تو کوئی نہیں ہے نا ہی از پروبیبلی دنیا کے بڑے آدمیوں میں ہوگا تو وہ ان کا یہ اس وقت ان کے اس وجہ سے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اسپیشلی جو کے پی میں پھر چیف منسٹر ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ اس ایک آئی وڈ سے کہ ان کا ایک یہ کیچ 22 سچویشن میں ایسے میں پہلے آپ بتا دیں میچور اپروچ کیا ہے یہ تو ساری صورت بتا دی کہ ذرا سی ہلکی بات کر کے بے شک دو گالیاں کھا لو لیکن پیچھے سے راستہ نکالو بات چیت کا یا پہ جاؤ کیونکہ پہ جانے سے پہلے کچھ ملا ہے کیا پی ٹی آئی کو کیا میچور اپروچ آپ نا پاکستان یہ پی ٹی آئی کو تو ایک طرف رکھ دے نا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے پاکستان کو ضرورت ہے کہ نارملائز ٹیمپریچر لیکن دوسری سائڈ سے بھی تو 7 بجے نا وہاں سے کوئی رسپانس نہیں ہے وہاں سے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑی آپ نے پبلک سینٹیمنٹ کیسے مینج ہوگا یہ سب کرنے سے رسپانس آئے گا وہاں سے یا وہاں سے دیکھیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے جب رسپانس نہیں آ رہا آپ پچھلے 3 ہفتے کے عمران خان کے بھی تو بیان دیکھیں نا کہ جسے فیصلہ نیوٹرل ہو جائے پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم بندہ بنا دیتے ہیں نون لیگ ہمیں آپ کو لڑوانا چاہ رہی ہے نون لیگ لڑوانا چاہتی ہے دیکھیں نا لیکن مسئلہ تو پرابلم یہ ہے نا مسئلہ نہیں کوئی شبہ ہی نہیں نون لیگ لڑوانا چاہتی ان کی خواہش ہوگی لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ نون لیگ نے لڑوا دیا دونوں کو نہیں ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اپنی بھی سازشیں کرتے ہیں نا اب لیکن لیکن یہ نون لیگ نے تو نہیں انجینئر کیا نا کہ فوج اور خان کو لڑوا دو نہیں لیکن اپنی کوششیں جتنی کر سکتے ہیں اتنی تو کر ہی رہے ہیں نا وہ پیپلز پارٹی بھی کرے گی وہ بھی کرے گی ان کا ساتھ ہی اس میں اور ساری عمر پاکستان میں یہی پالیٹکس ہوئی ہے آپ 90 سے اٹھا کے دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی کوشش تھی یار یہ فوج سے لڑ پڑے تاکہ ہماری جگہ بن جائے نون کی کوشش تھی وہ لڑ پڑے ہماری جب نون کا فوج سے بڑا بڑا تو زمانہ پی ٹی آئی اس کی بینیفیشری تھی ایسا ہی ہوا تھا اچھا اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ ادھر سے کوئی رسپانس نہیں ہے ادھر کا پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بالکل بڑھتا جا رہا ہے اور انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے پی ٹی آئی تو بات کی بات ہے یہ تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے نا کہ آپ کا ٹمپریچر اتنا اوپر ہو پارلیمنٹ کے اندر جا کے تو آپ نے ایم این ایز کو اریسٹ کر لیا اس پہ آتے نہیں تو کاشف صاحب